الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بالحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں وہ تمہارے لیے حلال ہے اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو الا کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھ رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ یہ آیت پچھلی دو آیتوں کے کچھ عرصے بعد نازل ہوئی ہے۔ پیچھے آیت نمبر 28 29 میں ازواج مطہرات کو جو اختیار دیا گیا تھا، اس کے جواب میں تمام ازواج مطہرات نے دنیا کی زیب و زینت کے بجائے آخرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ترجیح دی تھی۔ اس کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور عورت سے نکاح کرنے سے بھی منع فرما دیا اور موجودہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دے کر ان کی جگہ کسی اور نکاح کرنے کو بھی ممنوع قرار دیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی کسی اور طرح بھی تفسیر کی ہے، لیکن جو تفسیر اوپر ذکر وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ان آیات میں معاشرت کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ کے ساتھ اپنے نکاح کے موقع پر ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اس وقت کچھ حضرات کھانے کے وقت سے کافی پہلے آ بیٹھے جبکہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، اور کچھ حضرات کھانے کے بعد دیر تک آپ کے مکان مبارک پر بیٹھے باتیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک کلمہ حکیمتی تھا، ان حضرات کے دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ مشغول رہنا پڑا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ واقعہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہے، اس لیے اس آیت میں آپ کے گھروں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، لیکن آیتوں کے احکام عام ہیں۔ ادب یہ سکھائی کہ اول تو کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا منع ہے، دوسرا اگر کسی نے کھانے کی دعوت کی تو کوئی بھی اس طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں جس سے میزبان کو تکلیف ہو، چنانچہ کھانے کے وقت سے بہت پہلے جا بیٹھنا یا کھانے کے بعد دیر تک اس طرح بیٹھے رہنا جس سے میزبان کی آزادی میں خلل آئے، اسلامی تہذیب کے خلاف۔ اصل میں معاشرت جو دین کا ایک بہت بڑا جز ہے، اس کو عام لوگوں نے دین سمجھا ہی نہیں، لہٰذا اس میں اپنی منمانی کرتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں، اور جب احکامات موجود ہوں تو پھر اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا فلاں صاحب کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھے۔ فرمایا کہ کیا آپ نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ نہیں۔ کوئی لین دین ہوا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھے؟ آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پتہ چلا کہ یہ بات ممکن ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہو اور وہ کچھ اور مسائل میں معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے یا اخلاق کے لحاظ سے کسی غلطی میں مبتلا ہو،
تو نماز تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اس نماز کی وجہ سے ان غلطیوں کو نہیں مانا جائے گا، مطلب وہ غلطیاں ہی ہوں گی۔ اگر کوئی نماز پڑھتے اور سود کھا رہا ہے تو کیا اس کی وجہ سے سود معاف ہو جائے گا؟ معاف تو نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے معاشرت یہ بھی دین کا بہت بڑا جز ہے۔ اب اس میں البتہ اس کی جو باؤنڈریز ہے وہ کافی، یعنی جس کو کہتے ہیں ڈیفیوزڈ ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس میں زیادہ تقویٰ کی ضرورت ہے۔ عبادات کے باؤنڈریز بالکل ڈیفائنڈ ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لیا، نماز نیت کر لی تو نیت ہو گئی، اب آپ نماز میں، اور آپ نے سلام پھیر لیا تو اب نماز پوری ہو گئی۔ نماز کے اندر کیا احکامات الگ ہیں، نماز کے باہر کیا احکامات الگ ہیں، ویل ڈیفائنڈ۔ روزہ آپ نے رکھ لیا، آپ نے افطار کر لیا، روزے کے احکامات اور روزے کے علاوہ احکامات اور۔ حج میں بھی اس طرح، مطلب گویا کہ عبادات میں ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہے۔ معاملات میں بھی کافی حد تک اسٹرکٹنس ہے، لیکن جو معاشرت ہے اس کے اندر بڑی ڈیفیوز باؤنڈریز ہے۔ جیسے اسی مثال سے آپ دیکھ لیں، مثلا کسی نے آپ کی دعوت کی تو اب اس بات کو ڈیفائن کرنا ذرا مطلب ڈیٹیل والی بات ہے کہ کس وقت میں آ جاؤں۔ ہاں جی، باقاعدہ معلوم کریں، کیونکہ بہت پہلے آنے سے وہ جو تیاری والا مسئلہ ہے وہ کٹائی میں پڑ جائے گا۔ آخر اس کو اسی میں بھی ہر ایک کے پاس تو خدام اور نوکر چاکر نہیں ہوتے، انہیں خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر ان کو اپنے باتوں میں انوالو کرے تو کام کیسے کریں گے؟ بالخصوص یہ عورتیں جو ہوتی بیچاری، ان کو تو کام کرنا ہوتا ہے، ساری تیاری کرنی ہوتی ہے، اور ان کے سر پہ جا کر بیٹھ جاؤ تو کیا کریں گی؟ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے یا کھانا تیار کرے؟ تو یہ اس میں ذرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے، وقت پر جانا چاہیے، اور وقت گزرنے کے بعد پھر وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ یعنی اتنی دیر کے لیے چلا جائے جتنی دیر کی یاد ہے، اتنی دیر کے لیے چلا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب جو میزبان ہوتا ہے وہ صحیح بات کہنے سے شرماتا ہے۔ اگر میری طرح کوئی دو ٹوک آدمی ہو تو وہ تو کہہ دے گا، لیکن ہر ایک تو اس طرح نہیں ہوگا۔ مطلب ظاہر ہے کہ وہ شرمائے گا کہ پتہ نہیں کہوں نہ کہوں تو اسی میں بیچارہ رلتا رہے گا۔ اور جو مہمان ہے اس کا اتنا سیوک سینس ہوتا نہیں کہ وہ گیس کر لے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی۔ وہ یہ تو ہمیں گاڑیوں سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑیاں پارک کرتے وقت ہمیں کتنا سیوک سینس ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے میزبان تو دبا رہتا ہے، مہمان کو خیال نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے منع نہیں کیا۔ بھئی منع کرنا اور بات ہے، اجازت دینا اور بات ہے، آپ کا سیوک سینس اپنے طور پر اور بات ہے۔ بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر میزبان شرمیلا ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری خود ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت کس چیز کا وقت ہے۔ یہ عموماً یہ جو ہم لوگ عیادت کرتے ہیں نا، اس میں بھی مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب بیمار آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاج معالجے کے لیے اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اٹینڈنٹس اس کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی بات ہوتی ہے، دوائیوں کی بات ہوتی ہے، آرام کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ جا کر آپ ان کے ساتھ
گپ شپ لگانا شروع کر لیں تو اگر اس کی دوائی کا ٹائم ہو اور اس کی وجہ سے مطلب اس میں تنہائی کی ضرورت ہو، مجھے بتاؤ کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ سب پرسکرپشن آپ کے سامنے رکھے گا کہ دیکھو اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے؟ اس طرح تو لوگ نہیں کر سکتے. تو خود ہی اندازہ کرنا چاہیے اور جا کر مختصر ترین انداز میں جا کر ان کی دلجوئی کی کچھ بات کر لیں، ان کو تسلی دے اور واپس اجازت لے کے واپس. بے شک وہ بیٹھنے کو کہے بھی، آپ ان کو منع کر لیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں تکلفات ہیں. ایک کرنل صاحب نے مجھے بار بار دعوت دی کہ آپ میرے پاس کھانا کھائیں میرے پاس. مجھے بھی ذرا فرصت کا مسئلہ تھا. خیر ایک دن میں نے کہا چلو جی آپ کے ساتھ عصر کا جو چائے ہم پی لیں گے. پہنچ گیا، اس نے بڑا تکلف کیا، کھانے سے بھی زیادہ مطلب پورے تکلفات کیے تھے. میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا کرنل صاحب اگر آپ ہمارے یہاں آئیں گے نا، ہمارے ہاں تو ایسی تکلفات نہیں ہو سکتی. پہلے سے سلام ہے، آپ نے تو کر لی لیکن ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوگا. تو اس نے پہلے اپنے آپ کو ایک گالی دی وہ تکلف دے. اس نے پھر کہا کہ آپ کے لیے میں تکلف کیوں نہیں کروں گا؟ ہماری پوری زندگی تکلف ہے، باقی ان کے لیے کریں گے تو آپ کے لیے کیوں نہیں کریں؟ ہم نے تو کرنا ہے. تو آج کل ہماری زندگی پر تکلف ہے. تو پرتکلف زندگی میں پھر خود ہی دیکھنا پڑے گا نا، مطلب معلوم کرنا پڑے گا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس وقت کیا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیں گے عیادت کرنے والے، چائے بنائیں گے، نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اب ٹائم نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عیادت کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے. مطلب جائز ذہن میں یہ رکھے نا، مطلب اس کے لیے اتنا جائز ٹائم نہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں، آپ اس طرح کریں تاکہ جو ہے نا مطلب اس کی دلجوئی بھی ہو جائے اور بس آپ ان کو ڈسٹرب بھی نہ کریں. تو یہ مطلب ظاہر ہے اس قسم کی باتوں میں انسان کو خیال رکھنا ہوتا ہے. اور جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنے سے حیا ہے، لیکن اللہ پاک حق کہنے سے شرماتا نہیں، لہٰذا وہ تو وہی بات کرے گا. اللہ پاک ہے، ظاہر ہے اس کا تو ہاں جی سارے مخلوق ہے. تو یہ مطلب ہمیں اس سے یہ سبق مل گیا کہ ہمیں میزبان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ پہلے والی بات تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واخر